بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک دن عوام کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیمات ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ ایک دن عوام میں ہم جاتے ہیں، کسی محنت کش سے بات کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایسے محنت کش ہیں جو کہ دن رات اپنی یہاں پر آ کے اپنے فیملی کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو آج جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں یہاں پر ہوٹل پہ کام کرنے والے وہ محنت کش جو کہ یہاں پر برتن بھی دھوتے ہیں، ویٹری کا کام بھی کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جو آؤٹ ڈور یہاں پر چیزیں لے کے جانا، چائے ہو، کھانا ہو، تو وہ ویٹرز حضرات جو کہ ہوٹلوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں، ان سے آج بات ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محنت مزدوری کر کے ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، چاہے بارش ہو، چاہے گرمی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ یہاں پر اپنی سروسز عام عوام کو دینے کے لیے جو ہے پورا دن لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہوں گے اس میں ویٹرز بھی ہوں گے جو کہ یہاں پر کام کرتے ہیں، دیہڑی دار ہوتے ہیں، تو ان سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے ایک نوجوان مزدور کار محنت کش بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کریں گے کہ وہ ہوٹل پہ ویٹری کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں، تو اسی سے آج اس کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہو تسی؟ الحمدللہ۔ اچھا، تسی جو ہے سب تو پہلے دسو کہ تسی تعلیم کتنی ہے؟ میٹرک تک کی ہوئی ہے۔ میٹرک تک پڑھے ہو؟ جی۔ اچھا، تسی میں دیکھنا تھے ہوٹل بچ ویٹری کر رہے ہو، محنت مزدوری کر رہے ہو، باقی نال بھی گل بات ہو سی، اس کافی جڑے شعبہ جات ہیں جتنے لوگ مختلف اپنی محنت مزدوری کر دیں۔ تسی اپنے بارے میں دسو کہ تسا تعلیم کر کے تسا نے یہ کام کیوں جو ہے انتخاب کیا اس کا میدان؟ بس کیا کرتا، گھر پہ تھا تو ویسے ہی گھومتا پھرتا رہا، تو اس لیے میں نے کہا کہ کچھ کرنا چاہیے گھر کے لیے، تو اس لیے میں نے جو ہے یہ کام انتخاب کیا۔ برل اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو میں نے میٹرک تک کیا ہے، اس کے بعد میں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا، میٹرک تب آپ نے تعلیم کی، تو آپ نے آگے تعلیم کیوں نہیں جاری رکھی، اور کیوں مطلب آپ اس عمر میں جو ہے آپ نے یہاں کے مزدوری شروع کر دی ہے، کیا وجہ تھی؟ بس وجہ کوئی نہیں تھی، پڑھنے کا دل نہیں کیا، بس اس لیے، کیونکہ آج کل جو ہے تعلیم کو اتنا پوچھا نہیں جاتا، یہی وجہ تھی۔ مطلب نوکری کے لیے کہیں گئے، اپلائی کیا؟ دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی نوکری کروں، تو نوکری کیوں نہیں کی؟ نوکری کے لیے 3-4 جگہ پہ اپلائی کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم تھوڑی ہے، یہ ہے، مطلب کہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے 3-4 دفعہ 4 دفعہ جو ریٹائر ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کو ہی واپسی رکھا جاتا ہے واپس۔ ہم نوجوانوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، ہم لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں کا یہ ہے، تم لوگوں کا کچھ ہوتا ہے، کیا نام ہے، ساتھ میں سفارش زیادہ سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے پاس سفارش نہیں ہے، ہمارے تعلقات اتنے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں رکھا۔ مقصد آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یا تو بات آپ والی ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ریٹائر جو ہوتے ہیں ان کو دوبارہ تجربہ جن کا زیادہ ہوتا ہے، نوجوانوں کو تو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس لیے یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ کام یہاں پر جب آپ آتے ہیں صبح سے اور شام تک کتنے بجے تک یہ کام کرتے ہیں؟ یہ صبح 8 بجے سے آتے ہیں، دوپہر نماز پڑھ کے ریسٹ کر کے پھر رات کو 11 بجے گھر بند کر کے 2 گھر چلے جاتے ہیں واپس۔ تو کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں دن کو؟ تقریباً یہ 16 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، ماہانہ یہاں پر جس طرح آپ کام کر رہے ہیں ان اخراجات میں آپ کے جو گھر کے خرچے ہیں پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں پورے ہوتے ہیں نا، 1000 میں کیسے پورے ہوتے ہیں؟ 1000 میں آج کل کیسے پورے ہوتے ہیں خرچے؟ نہیں پورے ہوتے، اسی لیے یہی کہتے ہیں۔ اچھا، تو ہفتہ وار آپ کو چھٹی ملتی ہے؟ جی، 2 ہفتے میں 1 دفعہ چھٹی ملتی ہے۔ 2 ہفتے میں 1 دفعہ چھٹی؟ جی، وہ بیماری جب ہو یا کچھ ہو تو پھر آپ کو یہاں پر چھٹی مل جاتی ہے؟ جی جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں ہمارا، بیمار ہو کچھ بھی ہو بس کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جائیں گھر، آپ کی طبیعت سیٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس ویٹری کے کام میں سب سے زیادہ مشکلات کیا ہیں آپ کے لیے؟ مشکلات تو یہی ہیں، لوگوں کو مطلب کہ ڈسپلن دینا اور لوگوں کا مطلب کہ خیال رکھنا، کوئی گاہک ہماری وجہ سے مطلب کہ ناراض نہ ہو، زیادہ بھاگ دوڑ پہ ہمارا جو ہے یہ مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی مطلب کہ اس کو دیا
یہ رہ گیا، اس نے آواز دی، اس کی طرف آ گئے، بس یہی بھاگ دوڑ۔ اچھا، اس کام میں ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ کیا گاہ کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہوتی ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹپ وغیرہ بھی ملتی ہے، اس جو آپ کو دہاڑی ملتی ہے اس کے علاوہ؟ نہیں، بالکل نہیں، ٹپ تو نہیں ملتی۔ بدتمیزی ہم لوگ کس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ ہم لوگوں کو ڈیلی کا یہی آتے ہیں یہاں پہ، ہم لوگ بھی پھر آتے ہیں، یہ نہیں آتے تو پھر ہم لوگوں کا کیا کام ہے ادھر؟ مطلب آپ کی بات میں نہیں کرنا، مطلب آپ کے ساتھ گاہک کا رویہ جب کیسا ہوتا ہے؟ گاہ کا رویہ اچھا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ادھر سارے سلجھے ہوئے اور ڈسپلن والے لوگ ہوتے ہیں، NRTC میں کام کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا ڈیلی کا آنا جانا ان کا ہی لگا رہتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے مطلب کہ بہترین لوگ ہیں ادھر، ان کا ساروں سے زیادہ اچھا وہ اخلاق ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو تمیز سے بلاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو اگر موقع ملے کسی اور جگہ پہ روزگار کا، یا آپ کو ایسا ہو کہ یہ کام آپ چھوڑ کے دوسرا کام کریں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ، کیوں نہیں کریں گے، موقع ملے تو کیوں نہیں کریں گے۔ موقع مل سکتا ہے؟ اب کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیسے، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ میں نوکری کے لیے جاتا ہوں، مجھے نوکری نہیں ملی، وہاں پہ سفارش چلتی ہے، تو امید ہے یا کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ امید تو اللہ پہ رکھنی چاہیے، انسان کی کیا اوقات ہے، امید اللہ پہ رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو بھی سکتا ہے۔ یہاں پہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ریٹائر تین چار دفعہ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو واپسی کیونکہ ان کا جو ہے تجربہ زیادہ ہوتا ہے نا ہم سے، اس لیے واپسی ان کو ہی رکھتے ہیں، ہم کو نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر جو آپ کی جو انتظامیہ ہیں یا حکومت ہے، ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح ابھی آپ نے کہا روزگار تو نہیں ہے، تو یہ مالکان جو ہوتے ہیں ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر ہم بات کریں تو اس میں مشکلات تو ہوتی ہوں گی، تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے، انتظامیہ سے؟ ایک بندہ مزدوری کرنے آتا ہے تو اس کی جو مشکلات ہوتی ہے یا اس کے ساتھ جو مدد کی جاتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان کو آگے رکھا جائے، کیونکہ ہم لوگ جہاں پہ جاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات ہیں، سفارش ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، یہ وجوہات بنا کر ہم لوگوں کو واپسی گھر پہ بھیج دیتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ مطلب گلہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت سے کہ نوجوانوں کو اگر روزگار کے مواقع ہوتے تو پڑھے لکھے نوجوان بھی، جس طرح بھی آپ نے کہا آپ کی تعلیم بھی ہے، لیکن ایسی جو نوکری کر رہے ہیں جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے؟ جی بالکل، یہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ان نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے جو کہ شرماتے ہیں یا ان کاموں میں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، تو ان نوجوانوں کو کیا کہیں گے جو کہ باہر تو جا کے، ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں باہر جا کے کچھ بھی کر لیتے ہیں، اپنے ملک میں وہ یہ کام نہیں کرتے، ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنے ملک میں جو ہے محنت کرنا بہت اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، بہرحال یہاں پہ اس لیے شرماتے ہیں زیادہ کہ ادھر مطلب کہ تعلقات ہوتے ہیں، زیادہ تعلقات ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جی لیکن آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیں۔ جی، آپ تو کر رہے ہیں نا کام، آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا یہی میسج ہے، میں گھر کے لیے کرتا ہوں، الحمدللہ گھر والے خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ اور نوجوانوں کو بھی کہیں کہ بھئی آئیں، مزدوری کریں، فارغ بیٹھنے سے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جی بالکل، جو ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں، لوفر ہیں، وہ ان کو یہی کہوں گا کہ آ کے محنت کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے گھر کے لیے کچھ کریں، کچھ بن کے دکھائیں اس ملک کے لیے۔ بالکل ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے۔ ایک نوجوان کے ساتھ ہم نے بات کی، جس طرح کہ اس نے کہا کہ میں نوکری بھی کرنا چاہتا ہوں، اچھا روزگار بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کا جو نظام ہے، جس طرح اس نے بات کی کہ ہم اگر نوکری کے لیے جاتے ہیں، جو میں سمجھا کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر 3 بندے جو نوجوان بھرتی ہونے کے جاتے ہیں، آگے سے ہزاروں جو ہے بے روزگار جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے اس نے کہی کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر اچھے روزگار کی تلاش میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر سفارش چاہیے ہوتی ہے۔ پروگرام ہمارا جاری ہے، مزید بھی آگے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی یہاں پہ ویٹری کا کام کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہ زمین. جی شاہ زمین. شاہ زمین. اچھا شاہ زمین، ابھی ایک بھائی سے بات ہوئی ہماری، آپ بھی ویٹری کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 7-8 سال میں کام کر رہا ہوں ویٹری کا. تو اس ہوٹل میں 7-8 سال ہو گئے ہیں ویٹری کر رہا ہوں بس، اور کوئی جواب وغیرہ نہیں ملی، تعلیم بھی ہے سب کچھ. تو اس وجہ سے ابھی محنت کرنی ہے، بس گھر کا نظام تو چلانا ہے. آگے ہمارے بھی کچھ جو ہے نا خواب ہیں کہ ہم نے شادی بھی کرنی ہے، آگے کچھ گھر کے نظام بھی چلانے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بس میں کر رہے ہیں پھر ویٹری کا. اچھا آپ نے کہا ابھی آپ نے شادی بھی کرنی ہے، تو گھر میں آپ کتنے افراد ہیں؟ گھر میں ابھی 5-6 افراد ہیں، والدہ ہے، بھائی ہیں، سسٹرز ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سارا معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. گھر اپنا نہیں ہے، رینٹ پہ ہے، اس کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، سارے معاملات گیس بجلی یہ وہ. تو ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے پھر ہم جاب کے لیے جاتے ہیں. تو آگے انہوں نے جو ہے سفارش یا کچھ اس طرح تعلیم کا پوچھ لیتے ہیں. پھر تعلیم میٹرک کے آگے بھی وہ کہتے ہیں یہ تعلیم آپ کی کام ہے، یہ تعلیم اس میں نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے پھر جاب نہیں ملی. تو ابھی پھر ادھر کام کر رہے ہیں، ہم ایز اے ویٹری کر رہے ہیں. تو جب اللہ چاہے گا تو آگے میری کوشش کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جب تک نہیں ہے یہ حق حلال کی روزی ہم کما رہے ہیں ادھر، تو یہ کرتے رہیں گے. مقصد ابھی آپ کا گھر اپنا نہیں ہے؟ گھر اپنا نہیں ہے ابھی. تو کیسے رینٹ، بجلی کے بل، مہنگائی ہے، اس مہنگائی میں کیسے آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں؟ بس یہ اللہ پاک ہی کرتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتے. لیکن جو ہماری محنت ہے، محنت کر کے دن رات تو نظام چلاتے ہیں. بقایا جو ہے سارا نظام پورے کرنے والا اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے. تو بس ہمیں جواب وغیرہ تو نہیں ملی ابھی. یہ محنت کر کے ویٹری کوئی بھی کام ہو، مستری مزدور کے ساتھ دیہڑی بھی لگا کے ہم نے کام کیا ہے. تو ادھر 7-8 سال سے کر رہے ہیں کام ویٹری کے. تو بہت اچھا نظام چل رہا ہے ابھی الحمدللہ. تو آگے اگر آپ کو موقع ملتا ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا، تو اس کام کو چھوڑ کے اور کوئی کام کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ کرنا چاہیں گے اگر موقع ملے تو. پہلے تو ہم نے بہت کوشش کی، کوئی بھی جواب ہمیں نہیں ملی. تو اور مزید کوشش ہے کہ اگر مل جائے تو ضرور کریں گے. یہ بھی ہے کہ حق حلال کی روزی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک نہیں ہے تو یہ کریں گے. اگر موقع ملا تو آگے بھی ہم کوئی بھی جواب ملے، کوئی بھی اس طرح کا کام ہو تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا شادی آپ نے کیوں نہیں کی ابھی تک؟ شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ ابھی جو معاملات ہیں، جو گھر کے حوالات سے بات کریں تو گھر کے معاملات ہی نہیں کلیئر ہوتے. ابھی اپنا مکان وغیرہ ہی نہیں بنایا ہوا. تو ابھی بہت مشکل سے جو ہے اپنا پلاٹس وغیرہ لیے. ابھی گھر کی تعمیر کریں گے تو اس کے بعد کوئی شادی کے بارے میں سوچیں گے. آج کل کے دور میں مکان کے بغیر تو شادی کرنا یا مکان بنانا سب ایک ہی برابر ہوتا ہے. لیکن شادی سے پہلے جو ہے اپنے بیٹھنے اٹھنے کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اپنے رہنے کے لیے گھر ضروری ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا شادی کرنی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس مہنگائی میں یہاں سے کوئی بچت ہو جائے گی؟ امید ہے یا توکل اللہ شادی کر رہے ہیں، اللہ پاک نصیب سے دیتا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ آپ بالکل آپ اگر اتنی عمر آپ کی ہوگی ہے تو آگے آپ اللہ دینے والا ہے. تو میں تو کہتا ہوں شادی کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ شادی بھی کریں گے انشاءاللہ، کوشش جاری ہے. لیکن پہلے ارادہ تو یہ ہے کہ اپنا گھر بار بنا لیں، پھر اس کے بعد شادی کریں گے. کہا شادی بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اسی وجہ سے کہ جہاں بھی جدھر سے ہمارا رشتہ وغیرہ ہوا ہے، شادی کی بات ہوئی ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنا گھر وغیرہ بناؤ اس کے بعد پھر. تو آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، اس میں بچے شچے کوئی نہیں. جو ادھر سے دیہڑی لیتے ہیں تو وہ شام کو جو گھر کے کھانے پینے کے یہ وہ معاملات کلیئر کرتے ہیں، اور مہینے بعد جو بجلی کا بل وغیرہ آ جاتا ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. اس میں بچت وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے جو ایسے نیک جو ہیں ان کے ہمارے ساتھ تعاون ہے، کیونکہ کسی معاملات میں بھی یہ ہمیں اس طرح سختی پریشانی ویسے نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ آپ کو کہتے ہیں پہلے گھر بنائیں. زیور آج کل سونا بھی دیکھا ہے کتنا تولہ کتنے کا ہے؟ بہت مہنگا ہے آج کل. زیور بھی بنانے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آگے وہ بات کرتے ہیں جب رشتے کے لیے جب انسان جاتا ہے تو ان کی مختلف کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس کو آج کل کے حالات کو نظر رکھتے ہوئے پھر یہ کرنا پڑتا ہے اس سسٹم. کیونکہ ابھی شادی بھی ضروری ہے انسان کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ شادی کرے گا، گھر بنائے گا، اس کے لیے کوئی نوکری وغیرہ کوئی روزگار تو چاہیے ہوگا. ابھی اس بیٹری کر کے اس کے ساتھ مکان وغیرہ بنا کے شادی کرنا ہے، یہ سب کام اس کے نہیں ہوتے. کیونکہ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، حق حلال کی روزی ہماری سب کچھ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی جو ہے نا ہم نے یہی کرنا ہے. ہمارے بھی آگے کچھ خواب ہیں، ہم نے بھی آگے جانا ہے زندگی میں، اپنی لائف بنانی ہے. تو ساری زندگی یہی کام تو نہیں کرنا.
اچھا ویٹری میں آپ چلیں آپ کو دہاڑی تو ملتی ہے، باہر ٹپ وغیرہ بھی ملتی ہے جب جاتے ہیں، لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، تو ایکسٹرا پیسے بھی کچھ بن جاتے ہیں؟ بس اکثر اوقات اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر جو ٹی اے پی کالونی کے ایریا ہے اس میں زیادہ تر ٹپ وغیرہ نہیں ہوتی، ادھر وہی ہوتی ہے جو ہمیں دیہڑی وغیرہ مل جاتی ہے۔ تو ٹپ کی بات کریں اور لوگوں کا رویہ تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر جو کسٹمر آتے ہیں بہت اچھا رویہ، تو ان کا اچھی بات کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن مشکلات یہ ہے صبح سے رات تک بھاگ دوڑ کے آگے پیچھے نظام کرنا، یہ ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، وہ بھی خاص طور پہ گرمی موقع پر۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ پاک نے ہمیں حق حلال کی روزی دی ہوئی ہے، ہم کریں گے، محنت سے کریں گے۔ تو گاہ کا بھی رویہ اچھا ہے، جو ہمارے ادھر جن کے ہم کام کر رہے ہیں، جو مالک ہیں اس ہوٹل کے۔ اچھا ویٹری کو یہاں پر کیسے سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ محنت مزدوری کو مطلب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ ایسے کام نہیں کرتا جس میں کہ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، جو صحیح میں بات بتاؤں، جینین بات اگر میں کرنا چاہوں، لوگ تو پھر بھی بعد میں کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کام کو، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بس اکثر لوگ تو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگ شرماتے ہیں اس چیز سے، مطلب نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا صبح سے رات تک یہ کام ہوتا ہے، اس میں کچھ چند لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو اس کام سے بہت نفرت کرتے ہیں، مطلب ہوٹل پہ کام کرنے سے۔ لیکن اگر بات کریں کہ اپنا کاروبار بھی ہونا، اس میں بھی یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور اپنا گھر کا نظام چلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان یہ حق حلال کی روزی کمائے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر اللہ پاک 2 ٹائم اچھا کھانا پینا دے دیتا ہے، حق حلال کا دیتا ہے، تو الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے ان نوجوانوں سے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اچھا نہیں سمجھتے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ چوری چکاری یا حرام کمانے سے بہتر ہے بندہ یہی محنت مزدوری کرے، وہ نوجوان جو کہ محنت مزدوری نہیں کرتے، شرماتے ہیں، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو حق حلال کی اللہ نے دی ہے، جیسی بھی ہے وہ کرنی چاہیے۔ ابھی وہ لوگ بھی ہیں جو ادھر سڑکوں پہ جھاڑو وغیرہ کچرے کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن حق حلال کی اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ کرنی چاہیے۔ شکر الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے حق حلال کی دی ہے، تو ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اس میں، تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے، آئندہ بھی کریں گے۔ تو جو نوجوانوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ کرنے چاہیے، اپنا زندگی بنانے کے، لائف بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنا نظام گھر کے چلانے کے لیے، تو اچھی بات ہے۔ اچھا ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ شادی آپ نے نہیں کی ہوئی، اگر آگے مثال طور پہ کوئی ایسا موقع آتا ہے آپ کا بیٹا تو اللہ کرے وہ آپ خوشیاں دیکھیں، تو وہ اس کو بھی آپ اسی کام کا کہیں گے، اس کے لیے کیا خواب ہے؟ اس کے پھر ایک سوچ رکھتا ہے نا انسان، شادی جس طرح بھی آپ نے کہا ہونے جا رہی ہے، تو کیا سوچ ہے اس کے لیے، کیا کریں گے؟ اور اس کے لیے تو یہی سوچا ہے کہ بقا تو مرضی اللہ کی، جو ایسے چاہے ویسے ہوگا، لیکن ذہن تو یہی ہے ابھی جو ہمارا مطلب آگے کی سوچ ہے، سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد جو ہے نا گمراہ ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی لائف آگے زندگی اچھی گزرے، آنے والی نسلوں کو بھی اچھی گزرے۔ تو سوچا تو یہی ہے کہ اچھی تعلیم دلائیں ان کو، اور اچھی اللہ کرے ان کو کوئی جاب مل جائے تو ان کی زندگی پر سکون آ جائے۔ سوچا یہ ہے بقایا آگے آنے والی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، رب کیا کرنا چاہے گا اور وہ کیا کریں گے، اس چیز کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اپنی سوچ تو یہی ہے کہ ان کو اچھی نوکری دی، اچھی تعلیم دی جائے، اچھی نوکری ملے تو ان کی زندگی پر سکون گزرے، کل کو لوگ یہ نہ بولیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر میں حکومت سے کیا کہیں گے؟ اتنی مہنگائی میں عوام بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا بجلی کے بل، خرچے، اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، حکومت سے کیا کہیں گے کہ نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حکومت سے یہ کہیں گے کہ نوجوانوں کو آگے کام اور جو ہے مطلب ہے کہ نوکریاں وغیرہ دینی چاہیے۔ تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے جو آرمی سے یہ اوپر سے جو ریٹائر ہو کے آتے ہیں تو ان کو ادھر نوکری دی جاتی ہے، تو ادھر کے جو نوجوان ہیں جن کو تعلیم ملی ہوئی ہے تو یہ ویسے ہی سڑکوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کو نوکری نہیں دی جاتی۔ اب ایک غریب آدمی جو اپنے گھر کا نظام بہت مشکل سے چلاتا ہے، وہ اتنی زیادہ تعلیم، آج کل یونیورسٹی کالج کی تعلیم بہت مشکل ہو چکی ہے، تو ایک غریب آدمی کے لیے وہ بہت مشکل ہے۔ اگر اس نے بہت مشکل سے میٹرک کر لیا ہے تو سرکار کیا کہ یہ ہماری ایک اپیل ہے کہ وہ اس کو نوکری دے دیں تاکہ اس کی بھی زندگی کچھ آسانی سے گزرے۔ آج کل کے حالات جو ہیں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، گھر کے نظام ہی نہیں پورے ہوتے، تو غریب آدمی اتنی یونیورسٹی آگے تعلیم حاصل کر کے پھر اس کو نوکری نہ ملے، تو ہم یہی حکومت سے اپیل ہے کہ بس نوجوانوں کا خیال کیا جائے، جو ایک دفعہ نوکری کر کے آ چکے ہیں ان کے لیے دوبارہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، نوجوانوں کو جو ہے نا اپنے موقع دیں نوکری کرنے۔
जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी, वेटर भाई थे हमारे, वो उसका भी यही गिला है कि अगर अच्छा रोज़गार मिलेगा तो या मुझे मौका मिले तो मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह बड़ी अहम बात की उसने, आखिर ये काम भी किसी ने करना है, तो वो भी इस काम पे फ़ख्र करता है कि अगर मैं चोरी चकारी या बेरोज़गारी से अच्छा है कि मैं जो फजूल घूमने फिरने से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहा है मैं इसमें बड़े सुकून से हूँ कि मुझे अपने हक हलाल की रोज़ी मिलती है। तो हमारे नौजवान भी ज़ाहिर बात है, अगर हुकूमत कुछ नहीं दे सकती तो उन जवानों ने कहा हमें तो ये कुछ ना कुछ करना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए और अपना रोज़गार करना चाहिए। इसके साथ टाइम होता है ब्रेक का, आगे भी बात होगी, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपका प्रोग्राम एक दिन आवाम के साथ में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह के आज प्रोग्राम एक दिन आवाम, हमारा जो प्रोग्राम था वो यहाँ के कुछ वेटर हज़रात से था, तो इस तरह एक छोटा सा ढाबा, एक छोटा सा होटल है, यहाँ पर इनके ओनर भी बैठे हैं। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो मज़दूरकार हैं उनके साथ जिस तरह की यहाँ काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उस हवाले से वो क्या कहते हैं, उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो वेटर हज़रात काम करते हैं, सबसे पहले ये बताएं यहाँ पर आपके पास कितना स्टाफ है? मेरे पास 6 से 7 बच्चे काम करते हैं। 6 से 7 बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वेटर्स हैं इनकी टाइमिंग क्या है और किस हिसाब से जो उनका शेड्यूल होता है वो क्या है, क्या होता है? ये इनकी टाइमिंग ऐसी है कि कोई बच्चे जो हैं सुबह 8 बजे आते हैं, कुछ जो हैं कोई 9 बजे 10 बजे इस तरह से आते हैं। तो कुछ बच्चों का जो टाइम होता है वो नमाज के लिए जाते हैं, फिर थोड़ी उनके लिए रेस्ट होती है, तो ये 10-11 बजे तक चलते हैं, इनका ये टाइम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो आपके पास मज़दूर काम करते हैं उनकी उजरत के हवाले से, या उनकी छुट्टियाँ कितनी होती हैं, या उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या देते हैं यहाँ पर? देखें, मेडिकल फैसिलिटी तो जो हमसे हो सकता है हम लोग वो कोशिश करते हैं। ये मेरा तो छोटा सा सेटअप है, तो जो हमारे से तामन होता है वो करते हैं, ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि ये उनको मैं बहुत ज़्यादा वो कर सकता हूँ, तो ये छोटा सा है। मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूँ। तो बाकी जो इनकी उजरत का बात कर रहे हैं, तो उजरत जो है मुख्तलिफ हिसाब से इनकी सैलरी होती है। किसी की मुख्तलिफ, मतलब जो बर्तन धोने वाला अलग होता है, जी जी, टेबल साफ़ करने वाली अलग होती है, तो अपने हिसाब काम के हिसाब से होती है। किसी की 1500, किसी की 1200 होती है, और कोई कारीगर होता है किसी को 1800 देते हैं। तो इस तरह अलग अलग उनकी सैलरी होती है। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल आप देखें, जितने भी लेबर्स या मेहनतकश वेटर्स काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप क्या कहते हैं, उनको क्या उजरत या यहाँ पर काम करना, मालिक कहाँ पे मैंने देखा है कि काम करते हैं तनख्वाह नहीं देते, तो इस माशरे में क्या कहते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, ये तो बहुत गलत बात है। अगर एक बच्चे से या एक आदमी से आप काम करवा रहे हैं मेहनतकश से, तो उसकी उजरत ना दें, ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ये बिल्कुल नहीं पसंद है। दूसरी बात ये है कि ये इनके साथ तावन करना चाहिए, जितना हो सकता है आप इनके साथ तावन करें। ये आपके तावन के तरफगार है ना, तो हम लोगों से जो कोशिश होती है हम लोग इनके साथ करते हैं, एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं। हमने कभी इनको मुलाज़म नहीं समझा। मेरा छोटा सा सेटअप है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ तो एक अरसा दराज से हूँ। हमारा पुराना सेटअप है, तो जो मेरे बड़े थे वो भी करके गए, अभी उसके बाद मैं कर रहा हूँ। तो बच्चे बड़े खुश हैं, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनके साथ पूरा तावन करूँ। ठीक है, और मेरी हर बंदे से ये रिक्वेस्ट है जो इस शोबे में है कि इन लोगों का बहुत ध्यान किया करें। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों के इस चीज़ पे आते हैं, तो हम लोग इनका ख्याल करेंगे तो कुछ ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी महरूमियत जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, अभी मेरी बात हुई, यहाँ जो वेटर्स काम कर रहे हैं उनका कहना है कि हमें नौकरियाँ नहीं मिलती। ज़ाहिर बात है, वो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, फिर मजदूरियाँ करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए काफ़ी जगह पे उनको उजरत नहीं मिलती, ओवर टाइम नहीं होते, कुछ नहीं होती। तो
تو کیا جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں ہر بندہ اگر 5 6 بچوں کو ساتھ رکھ کے تو اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے، تو خیال کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل خیال کرنا چاہیے. جیسے آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ پیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ راشن جائے، یہ چیزیں جائے. یہ لوگ بھی جو ہے ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں نا. تو کچھ جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں کوشش کریں ان کے ساتھ یہ تعاون کریں، اور یہ جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ان کی زندگی اچھی بہتر ہوئے گی. ان کی بہتر ہوئے گی زندگی تو ایک تو آپ کو دل سے خوشی ملے گی، باقی جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور رحمتیں آئیں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ کوشش کریں گے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ضرور صحیح ہوئے گا. مطلب یہ بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے اگر ہر دیکھیں چھوٹا سیٹ اپ ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا ان کو اجرت نہیں دیتے. غریبوں کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ جو بھی اپنا مزدور کام کرتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اپنی مزدوری دینی چاہیے. تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں اگر صاحب استطاعت لوگ خیال کریں تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے سینہ سوکھنے سے پہلے ان کی اجرت ان کو ملنی چاہیے. تو یہ ضروری ہے، اگر یہ ہم لوگ سب اس چیز کو سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہم لوگ یہ احساس کر لیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے تعاون کرنا ہے اور ان کا احساس کرنا ہے، تو انشاءاللہ کافی حد تک پوری نہ بھی ہو تو کافی حد تک ہم لوگ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ناظرین، بالکل آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا، پروگرام ایک دن عوام کے ساتھ. آج ہم نے کچھ ویٹرز حضرات سے بات کی، بالکل جس طرح یہاں پر ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے، ایک ڈھابا سا ہے، اور ان کے جو مالک ہیں وہ اس سے بھی بات کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح آپ نے دیکھا بہت زیادہ بے روزگاری ہے، نوجوان طبقہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کو روزگار نہیں ملے گا تو وہ پھر ایسی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک سرد در بن جاتا ہے. جس طرح چوری چکاری، رہزنی، کافی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان جو ہے وہ پھر غلط راستے اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ڈھابے بنے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ملک میں یہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے ہوٹلز ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر وہ ان لوگوں کو باعزت روزگار دیں تو وہ نوجوان غلط معاشرے سے بچ سکتے ہیں. تو آج جس طرح ہم نے ویٹرز سے بات کی، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ کچھ ویٹرز ایسے بھی ہیں، نوجوان ہیں، تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے حالات اور جو کہ جس کہتے ہیں نا مجبوریوں کے جو مجبور ہیں، پھر آگے تعلیم نہیں حاصل کر سکے، اور اپنا روزگار وہ اچھا روزگار نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہی روزگار ویٹری کے کر رہے ہیں. لیکن جس طرح بڑی اہم بات آج میں نے یہاں پر جو ابھی نوٹ کی، ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ چاہے ویٹر ہو یا کوئی محنت کش ہو، اگر جس طرح گاہک آتے ہیں یا ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں ان کو عزت سے بات کریں گے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ نوجوان پھر ظاہری بات ہے کہ حوصلے کے ساتھ اپنا کام کریں گے اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کا سہارا بنیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ کسی نئے جو ہے محنت کش کے ساتھ بات کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.